साहिवाल में पाकिस्तान का वाहिद ऐसा मदरसा जहां बोलने और सुनने से महरूम बच्चे और बच्चियां इशारों की मदद से कुरान पाक की तिलावत और हिफ्ज करते हैं। इसके अलावा इनको दौरा हदीस और दीनी आलूम कैसे सिखाया जाता है, जानिए सैयदा साइमा हसन से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इब्राहिम एकेडमी मरकज़ फलाह बहबूद, रेलवे रोड, साहिवाल, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे मैम साइमा हसन से, जिनकी मोटिवेशनल कहानी यह है कि इनके घर 2 डिफरेंटली एबल बच्चे पैदा हो गए जो बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम थे। तो इनको किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने इनके लिए ख़ुद एक एकेडमी बना दी जहां उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बच्चे इनके पास आना शुरू हो गए। और अभी इनके पास बच्चियां और बच्चों के लिए बापर्दा इंतज़ाम है, जहां ये बच्चों और बच्चियों को इशारों के अंदर कुरान पाक पढ़ना और हिफ्ज़ करना सिखाते हैं। और याद रहे, पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद इदारा है जहाँ इनको नाजरा, कुरान पाक, दुआएं, हदीस, सारी चीज़ें साइन लैंग्वेज में सिखाई जाती हैं। आइए जानते हैं इन्हीं से कि ये सब काम कब से कर रहे हैं और किन किन चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ता है। पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद इदारा है जहाँ सुनने और बोलने से महरूम बच्चों को नाजरा और हिफ्ज़ करवाया जाता है, वो भी इशारों से। यानी ये कुरान पाक पढ़ते हैं इशारों से और हिफ्ज़ करते हैं। ये कब से कर रही हैं, कैसे आइडिया आया ये काम करने का, और कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2009 में हमारा ये इस्टेब्लिश हुआ था इब्राहिम एकेडमी, और इसके लिए ये था कि मेरे अपने 2 बच्चे डेफ़ थे, सुन बोल नहीं सकते थे। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इदारों में मैं अपने बच्चों को लेकर गई, जो कि नॉर्मल बच्चों के लिए था, क्योंकि ये मेरे बच्चे एक्टिव थे और मुझे लगता था कि ये नॉर्मल बच्चों के स्कूल में जा सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे सब इदारों में यही कहा कि कुछ प्रिंसिपल्स थे, उन्होंने तो बहुत ही अजीब बिहेव किया कि अल्लाह माफ़ी दे, हमारे इदारे में हम नहीं ऐसे बच्चे रखते, आप कहीं और इनको ले जाएं। तब मैंने फिर प्लान किया कि इंशाल्लाह मैं इन बच्चों के लिए कोई इस तरह का इदारा बनाऊंगी कि जहाँ पर इनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही, जैसे नॉर्मल बच्चों का हक़ होता है हर तरह की तालीम का, मॉरल एजुकेशन का, स्कूल की तालीम का, दीन की तालीम का, तो मैं अपने बच्चों के लिए और साथ दूसरे बच्चों के लिए भी कैसा इदारा बनाऊंगी। मैं ऑलरेडी 2000 से एक इंस्टीट्यूट चला रही थी, वर्किंग वीमेन थी मेरी, दूसरे लोगों के लिए मैं बहुत काम करती थी। लेकिन जब मेरे बच्चों को ख़ुद किसी ट्यूशन ने नहीं लिया, क्योंकि इनसे कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर मैं अपने बच्चे के साथ 4 बच्चों को लेकर बैठी, 4 से फिर 15 हुए, 15 से फिर 20, 25, 35, अब 50 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहे हैं, जिनको हम स्कूल की भी तालीम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और उसके साथ इनको हेयरिंग एड प्रोवाइड किए जाते हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बच्चे जो हैं ये नीडी भी हैं, नीडी फैमिली से हैं। ये जब मुझे ख़ुद इनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितने ख़ुददार लोग भी थे और बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग फैमिली से थे कि किसी के फ़ादर फ्रूट की रेडी लगाते थे तो किसी के फ़ादर चाय के खोखे पे थे। और उस पर ज़्यादा ये बात थी कि इनकी एक फ़ैमिली के 4-4 केसेस थे कि जो 4-4 बहन भाई नहीं सुनते बोलते थे, और एक फ़ैमिली ऐसी थी कि उनके पेरेंट्स भी नहीं सुनते बोलते थे और बच्चे भी, और एक और फैमिली के उनके 10 बच्चे थे और उनके फादर लेबर थे, और 10 के 10 डेफ बच्चे, और इस तरह के केसेस भी हमारे पास आए। तो इन बच्चों की हेयरिंग असेसमेंट होती है और फिर इसके साथ हेयरिंग एड प्रोवाइड किया जाता है, स्पीच थेरेपी इनकी अल्हम्दुलिल्लाह करवाई जाती है। इसके साथ इनको दीन की तालीम कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कॉलर हैं वो भी हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, लेकिन वो डिग्री होल्डर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इनको नमाज ट्रांसलेशन के साथ इनको नमाज में मालूम है बच्चों को कि हम अल्लाह ताला से क्या कह रहे हैं। फिर नमाज है, दुरूद इब्राहिमी है, तस्बीहात फ़ातिमा है, और कुरान हिफ्ज़ करते हैं, कुरान दूसरा बोलकर नाजरा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। और इसके साथ इनके साथ हम दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इनको बाहर लेके जाया जाता है, और इंडोर एक्टिविटीज़ में हमने इनके मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग इनको दी जाती है, कंप्यूटर कोर्सेज़ इनको करवाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اس کے ساتھ ان کو باہر ہم لے کر جاتے ہیں اس لیے کہ ان کی گیمز وغیرہ کرکٹ ہے اور دوسری گیمز ان کو کروائی جاتی ہیں. یہ دیکھ رہا ہوں میم کہ پیچھے لڑکیاں جو ہیں وہ سائن لینگویج میں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں, حفظ کر رہی ہیں, ٹیچر ہیں ان سے باقاعدہ سبق سن رہی ہیں کہ آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں, اور سائن لینگویج میں سکھا رہی ہیں. اس طرح لڑکے بھی ہیں آپ کے پاس. تو لڑکیاں ٹوٹل کتنی ہیں, لڑکے کتنے ہیں, اور یہ الگ الگ سیپریٹ ہے ان کا سسٹم؟ ہاں جی 18 گرلز ہیں ہمارے پاس, 18 لڑکیاں ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس 32 لڑکے ہیں. اور ان کے الگ الگ جونیئر بچے جو ہیں چھوٹی کلاسز ان کا الگ سیکشن ہے, اور جو 6th آنورڈ سیکنڈ ایئر تک اسٹوڈنٹ ہیں ان کے الگ سیکشن ہے, اور گرلز کا الگ سیکشن ہے, اور اسٹاف بھی الگ الگ ہیں, ٹیچرس ان کی الگ الگ ہیں, اور اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں ٹیچرس ہماری, اور ان کی ٹریننگ بھی ہم کرواتے رہتے ہیں الحمدللہ. اچھا, تو ابھی جو لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں کتنی ابھی تک کمپلیٹ کر چکی ہیں, اور لڑکوں میں کتنے لوگ ابھی کمپلیٹ کر چکے ہیں؟ جو ٹیچر ان کو پڑھاتے ہیں وہ بھی اسپیشل ہیں, اور پھر انہوں نے بھی حفظ کیا ہوا ہے, عالم دین ہے باقاعدہ؟ ہاں جی, انہوں نے سائن لینگویج میں ہی قرآن کو سیکھا ہوا ہے, تفسیر کی ہوئی ہے, اور انہوں نے ہمارے بچوں کو, آپ ہمارے کسی بھی بچے سے حضرت آدم علیہ السلام کا پوچھیں گے تو وہ پورا سائن لینگویج میں آپ کو ان کی سٹوری سنائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تک قصص الانبیاء ازبر ہیں بچوں کو الحمدللہ. آپ ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھیں. اور اس کے علاوہ جتنے کانسیپٹس ہیں, ارکان اسلام ہیں اس کے بارے میں, اور دیگر جو فقہی مسائل ہیں اس کے بارے میں الحمدللہ ہمارے جو ٹیچر ہیں سر راشد, وہ بہت اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں, اور ان کو یہاں عصر کی نماز پڑھوائی جاتی ہے, وضو کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے, اور فرقہ واریت سے بالکل ہٹ کر مسنون طریقے کے مطابق. اور الحمدللہ پیرنٹس ہم سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں. یہاں پر کوئی ایسا سچ نہیں کہ کسی مسلک کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم لوگ مسنون طریقے کے مطابق ان بچوں کو تعلیم دیتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے نماز پکچر سے ہم لوگوں نے ان کی الگ سے پرنٹ کروائی ہے, اور مزید میرا یہ خواب ہے کہ میں ان بچوں کے لیے قرآن بنا سکوں. 2014 سے میں نے کچھ اس کے اسکیچز بنائے تھے, کچھ اس طرح سے پلان کیا, کچھ پیپرز تیار کیے, لیکن انفارچونیٹلی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مس پلیس ہو گئی فائل, اور میں وہ کسی پبلشرز کے پاس لے کے جانا چاہ رہی تھی جب میں لاہور جا رہی تھی, کہ میں نے کمپلیٹ آپ نے کر لیا تھا؟ نہیں کچھ چیزیں, جیسے میں نے سونے کی دعا کا ایک کنسیپٹ تھا, پکچرز, اور اس پہ کس طرح سے ہونٹوں کی شیپ بنائی جائے اور بچے اس کو ادا بھی کر سکے, اور پوری اس پہ پکچر تھی کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے کہ کیسے بستر کو جھاڑنا ہے, کیسے رائٹ سائڈ پہ مطلب رائٹ ہینڈ رکھ کر سونا ہے, وہ پورا ایک اسکیچ بنایا. پھر نورانی قاعدے کی کچھ چیزیں تھیں, اور بہت ساری جگہوں پہ میں نے وزٹ کیا, ایسے جو پرنٹ بنانے والے لوگ تھے ان سے, اسکیچ بنانے والے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا, اور وہ کوشش میری جاری ہے الحمدللہ. اور میں رابطے بھی کر رہی ہوں کہ کوئی ادارہ ان بچوں کے لیے کچھ کر سکے. بچے آتے ہیں, ان کو بیسک نماز, اب جب اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ سائن لینگویج میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کیسے پڑھتے ہیں؟ پوری نماز پڑھتے, لیکن یہ اس طرح سے پڑھتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کر رہی ہوں. آپ ان کو نماز پڑھتے ایسے جی مائنڈ میں, اور یہ یوں کر رہے ہوتے جیسے باتیں کر رہے, کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں نا. تو بہت خوبصورت, جیسے کوئی زاہد عابد پڑھ رہے ہوں. ہمیں تو یہ سین نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ پوری کنسنٹریشن سے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. جیسے بھی دیکھا سب بچے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے, تو ڈیفینیٹلی نماز میں سورہ فاتحہ ہے, تو یہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے تو یہ رخ تو آپ نے دیکھا ہی ہے نا ان کا. یہ تو الحمدللہ یہ بچوں کو اتحیات میں معلوم ہے, ہم اتحیات میں کیا پڑھ رہے ہیں, سجدے میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ بچے جو پینٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ آرٹ ورک کے الگ سے ٹیچر ہیں ہمارے پاس سر علی, اور وہ ان کا آرٹ ورک کرواتے ہیں. اور ہمارے بچوں نے, ایک بچی نے کمپٹیشن کیا تھا, کسی کمپنی نے کار کا تھا تو اس نے ون کیا تھا الحمدللہ. کار کا کوئی ڈیزائن کرنا تھا تو اس بچی نے ون کیا تھا الحمدللہ. اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی, یہ پاکستان میں پہلا ادارہ ہے جہاں اشاروں کے اندر بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے, نماز سکھائی جاتی ہے, کلمے سکھائے جاتے ہیں, ساری دعائے قنوت سکھائی جاتی ہے, جو دعائیں ہیں ڈیلی مرہ کی روٹین کے اندر وہ سکھائی جاتی ہیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے, اسپیشلی گورنمنٹ کو یا پھر ایسے پیرنٹس کو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ایسے بچوں کے لیے, یا بزنس مین یا یوتھ؟ جی, اس کے لیے نمبر 1 ان کے لیے نا احساس پیدا ہو کہ ان کے لیے یہ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہیں جیسے جن کی آئی سائٹ ویک ہو تو وہ گلاسز یوز کرے تو وہ بہتر ہے نا, ایسے ہی
ان کو سننے میں کمزوری ہے تو اگر ہیئرنگ ایڈ لگا دیا جاتا ہے تو یہ بچے نارمل کی طرح ہو جاتے ہیں. تو کچھ بچوں کے ہیئرنگ ایڈ نہیں ہے, میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان بچوں کو اگر ہیئرنگ ایڈ لگ جاتے ہیں تو یہ بچے, ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن الحمدللہ اب سپارہ ایسے پڑھتے ہیں کہ آپ کہیں گے یہ تو نارمل بچے ہیں الحمدللہ. اور کچھ بچوں, اور 2 بچے ہمارے تو اب نارمل بچوں کے اسکول جاتے ہیں, ہیئرنگ ایڈ یوز کر رہے ہیں. میری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسی ہمیں جگہ دے دی جائے, ایسی کوئی ادارہ دے دیا جائے جس کا ہمیں رینٹ آؤٹ نہ دینا پڑے اور ہم ایزیلی انڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں بچوں کی وہ کر سکیں. اس کے علاوہ ان کو ہیئرنگ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اور کوئی اگر ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہے, جیسے اسٹیشنری ہے, جیسے کوئی موسم کے کپڑے ہیں, تو یہی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر یہ ہو جائیں تو بہتر ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ بھی نارمل لوگوں کی طرح زندگی یہ ایگزیکٹ جگہ ہے کون سی؟ اگر فرض کریں کسی بچے نے یہاں پر آنا ہے پڑھنے کے لیے, ناظرہ حفظ کرنے کے لیے, تو کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ابراہیم اکیڈمی مرکز فلاح و بہبود, ریلوے روڈ, ساہیوال, اپوزٹ GPO ہمارا ادارہ ہے. جو کوئی جوائن کرنا چاہے موسٹ ویلکم, ہم ضرور بچے کو لیں گے انشاءاللہ. تو ویڈیو لنک کے تھرو بھی سکھاتے ہیں آپ ایسی چیزیں یا نہیں؟ نہیں, فی الحال ہماری یہ سروسز نہیں ہے, ویڈیو کے ذریعے نہیں ہے ابھی. لیکن پلان ہے؟ ہاں جی, پلان ہے انشاءاللہ العزیز, ہم کریں گے سب کچھ نا. بہت شکریہ میم, تھینک یو سو مچ.